پر گھسیٹنے کی دھمکی دی اور آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھ کر گھٹیا باتیں سنتا ہوں. عوام کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کر دو, عوام کو بے روزگار کر دو, تو عوام آپ کو کیا کہے؟ عوام کی گھٹیا باتیں نہیں, 3.5 سال اس کرسی پر مسلط ہو کر صرف اور صرف گھٹیا باتیں آپ نے کی ہیں. اس کرسی کی تضحیک اور تذلیل آپ نے کی ہے. جب بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں, جب بولتے ہیں گالی دیتے ہیں, جب بولتے ہیں لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اس کرسی کی تضحیک آپ نے کی ہے اور کہتے ہیں میں عوام کو چھوڑوں گا نہیں. کس کو کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا؟ عوام کو تو آپ نے ویسے ہی کسی قابل نہیں چھوڑا, نہ روٹی لینے کے قابل چھوڑا, نہ دوائی لینے کے قابل چھوڑا, نہ بجلی اور گیس کا بل دینے کے قابل چھوڑا, نہ چینی دینے کے قابل چھوڑا. آپ نے عوام کو بے روزگار, ملک کو کنگال اور ملک کا دیوالیہ کی حد تک اس کو برباد کر دیا ہے. آپ کس کو اور نہیں چھوڑیں گے؟ یہ دھمکی کس کے لیے اور یہ کرسی جانے کا خوف کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نالائق ہیں, اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نااہل ہیں, آپ چور ہیں اور سڑکوں پہ آنے والے, ایوانوں میں, جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں والے عذاب آپ کے اور بدبودار انتقام سے اپوزیشن گزر چکی ہے. بیٹیوں کو ہتھکڑیاں باپ کے سامنے آپ نے لگائی, نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو ہتھکڑی لگائی, حمزہ شہباز کو سزائے موت کی چکی میں رکھا, شہباز شریف کو سزائے موت کی چکی میں رکھا, نواز شریف کو جیل میں رکھا, پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے سپاہی اور ساتھیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. آپ کے ہر الزام کے سے نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر سپاہی اور نواز شریف کا ساتھی سرخرو ہوا, عدالتوں سے فیصلے لے کر سرخ ہوا. جو الزام آپ نے لگائے ان تمام الزامات کے مجرم آپ خود ہیں. جو الزام آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف پہ لگایا وہ ہر جرم آپ نے خود کیا. اس کا اصل مجرم عمران خان ہے. سڑکوں پہ آنے کی دھمکیاں کس کو دیتے ہیں؟ یہ کس کے لیے دھمکی ہے آپ کی؟ اور آپ کا یہ جو پہلے کہ میں حکومت میں آؤں گا نہیں چھوڑوں گا, آپ نے حکومت میں آتے ہی اپوزیشن کو سزائے موت کی چکی میں ڈالا. ہم وہ پورا آپ کا بدبودار انتقام مکمل کر چکے ہیں, اپنا جواب دے چکے ہیں. نہ صرف پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہیں بلکہ آپ نے بیرون ملک جتنی عدالتوں میں الزامات لگائے اور کیسز کیے ہم وہاں سے بھی سرخرو ہو کر آئے ہیں. اور جب آپ سڑکوں پر غلاظت اگل رہے تھے, جب آپ انتشار اخلاقیات کا جنازہ نکال رہے تھے, جب آپ عدم برداشت اور سیاسی انتقام کی چکی میں اس کے ہوس میں جھلس رہے تھے, اس وقت نواز شریف جس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں, شہباز شریف جس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں, اس وقت وہ بجلی کے منصوبے بنا رہا تھا, وہ سڑکیں بنا رہا تھا, وہ موٹر وے بنا رہا تھا, وہ دہشت گردی ختم کر رہا تھا, وہ ملک کی عوام کو خوشحالی دے رہا تھا, وہ ملک کی عوام کو ترقی دے رہا تھا, اسکول بنا رہا تھا, ہسپتال بنا رہا تھا. شہباز شریف جس کے بارے میں کل جو آپ نے باتیں کی میں اس پر ابھی آؤں گی, وہ اس وقت پنجاب کے عوام کو ہسپتال, اسکول اور وہ تمام منصوبے پبلک ٹرانسپورٹ کے جس پہ آج تک آپ تختیاں لگا رہے ہیں, جس پہ آپ اس کو الزام دیتے تھے. آپ کو شرم آنی چاہیے. جس وقت آپ ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, اس وقت ملک کا وزیر اعظم ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا. آپ کہتے ہیں میں سڑکوں پر آؤں گا تو چھوڑوں گا نہیں. آپ سڑکوں پر جا کر دیکھیں, جس عوام کو آپ نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے, ان سڑکوں پر جائیں گے نا تو آپ کا عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں. آپ سڑک پر, آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں, صرف آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں جہاں سے آپ نے الیکشن لڑا, جہاں سے آپ کو RTS بٹھا کر جتوایا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ کے دائیں اور بائیں آ کر کھلاڑیوں اور کھلنڈروں کو بٹھایا گیا تھا. کس کو دھمکی دیتے ہیں؟ تم ہو کیا جس کو تم دھمکی دو گے؟ کل پرسوں جس کرسی پر بیٹھ کر تم یہ دھمکی دیتے ہو, جب وہاں سے اترے تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کہتے ہو نواز شریف واپس آئے. نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر واپس آیا تھا. شہباز شریف جس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے, جھوٹے الزامات لگائے, جو ہر روز جن الزامات کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آتی ہے. ہم بے گناہ ہوتے ہوئے تمہارے جھوٹے الزامات کے باوجود سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ہیں. ہم نے بیٹیوں کو ساتھ والی جیل میں سزائے موت کی چکیوں میں رکھوایا. کس کو دھمکی دیتے ہو؟ یہ دھمکیاں ہمارے لیے تو نہیں ہیں کیونکہ ہم تو یہ تمام چیزوں سے سرخرو ہو چکے ہیں. پھر یہ دھمکی کس کے لیے؟ یہ دھمکی پاکستان کی ریاست کے لیے. تم عدلیہ کو کل دھمکیاں دیتے رہے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر.
تم اداروں کو دھمکی دیتے رہے, تم پارلیمان کو دھمکی دیتے رہے, کیونکہ اپوزیشن تو ان دھمکیوں میں نہ کسی خوف میں, اور تم نے تو تمہارے جھوٹے الزامات اور تمہارے جھوٹے بدبودار انتقام نے ہمارا خوف بھی ختم کر دیا. اب کیا کرو گے؟ بیٹیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں اور ان کو ہتھکڑیاں باپ کے سامنے لگوانے کے بعد اور کیا کرو گے؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ اس کے بعد کرمنل کہتا ہے شہباز شریف کرمنل ہے, اس کو میں اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا. تمہاری اوقات کیا ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی؟ اور تمہاری جرت کیسے ہے شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی؟ تم یہ کنٹینر نہیں ہے. 3.5 سال گزر چکے ہیں عمران خان صاحب, یہ مت سمجھیں کہ یہ 3.5 سال پہلے کی کنٹینر کی گفتگو ہے. تمہارا بدبودار سیاسی انتقام جس میں تم نے شہباز شریف, نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا, بے گناہوں کو, اس کا تو حساب عوام لے گی آپ سے. اس کا جو حساب ہے وہ تو آپ سے قدرت لے گی. یہ مکافات عمل ہے, اس سے تو تم چھوٹو گے نہیں کبھی بھی. پورے ملک کو کنگال کرنے والا, پورے ملک کو بھوکا کرنے والا, ملک کے دیوالیہ حد تک اس کو تباہ کرنے والا, معاشی مستقبل ہمارے بچوں کا داؤ پہ لگانے والا, ہمارے بچوں کو 50,000 ارب ٹوٹل اور 20,000 ارب کے قرضے کا مقروض کرنے والا, ہماری عوام سے دوائی چھیننے والا, آٹا بجلی گیس چھیننے والا کرمنل ہوتا ہے. کرمنل آپ ہیں کہ کرمنل جو ہوتا ہے وہ بجلی اور گیس کے اندر 500 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا ہے. کرمنل جو ہوتا ہے وہ چینی کو پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے. 11 لاکھ ٹن چینی تمہارے دستخوں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے, ملک میں قلت ہوتی ہے, پھر امپورٹ ہوتی ہے, اور پھر پاکستان کی عوام 50 روپے نواز شریف کی چینی خریدنے والی 110 روپے کلو چینی خریدتی ہے. یہ کرمنل ہوتا ہے. گندم کو ایکسپورٹ کرنے والا 60 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ تمہارے دستخط سے ہوتی ہے. وہ دستخط سے ایکسپورٹ کرنے والا پھر امپورٹ کرتا ہے, قلت کرتا ہے, اور پھر 35 روپے نواز شریف کی چین آٹا خریدنے والا 90 روپے کلو آٹا خریدا جاتا ہے. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل جو ہوتا ہے وہ BRT پشاور کے 120 ارب کے کھڈے کھودنے والا ہوتا ہے, جو BRT پشاور سے 75 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے والا کرمنل ہوتا ہے. اور کووڈ فنڈ عوام کی صحت اور زندگی بچانے والا, اربوں کا کووڈ فنڈ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. اس کے بعد بلین ٹری سونامی, درختوں کے اوپر پیسہ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. فورن فنڈنگ والا کرمنل ہوتا ہے, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ والا کرمنل ہوتا ہے. 6 سال جو جواب نہیں دیتا. تم کہتے ہو نواز شریف اور شہباز شریف سے جواب لیں گے. تم نواز شریف اور شہباز شریف کا جواب لینے والے پہلے بتاؤ کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا, اس کے اندر جو 6 سال سے ایک کاغذ جمع نہیں کرایا, اس میں طاہر اقبال کون ہے, اس میں بتاؤ محمد نعمان افضل کون ہے, بتاؤ محمد ارشد کون ہے, محمد رفیق کون ہے, جو آفس بوائز جس کے ذریعے تم نے منی لانڈرنگ کی, جس کے ذریعے تم نے 26 اکاؤنٹس کھولے اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے. یہ جواب اب تمہیں دینے پڑیں گے. اس کے بعد بتاؤ کہ جو ڈیب کی بوری یوریا 2400 ڈیب جو ہے آج 9700 روپیہ پاکستان کی عوام خرید رہی ہے. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل ہوتا ہے جو یوریا 1200 سے 2800 روپیہ کسان خرید رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں لائنوں کے اندر, اور ان کو یوریا نہیں مل رہا. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل توشہ خانہ اور رنگ روڈ میں پیسے کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. کرمنل وہ ہوتا ہے جس نے 550 ارب کی ملک کی چینی کھا گئے. کرمنل وہ ہوتا ہے جو 1200 ارب کا آٹا کھا جائے. تم کہتے ہو شہباز شریف کرمنل ہے. شہباز شریف نے پاکستان کی عوام پنجاب کو جو منصوبے دیے, جو منصوبے جس وقت تم اس پر الزامات لگا رہے تھے, جو منصوبے دیے اس میں صرف 1000 ارب کا ذاتی قانونی آئینی انتظامی کال آف ڈیوٹی سے بالا تر ہو کے, جس کی ضرورت نہیں تھی, 1000 ارب 1 کھرب سے زیادہ کی بچت کی, اس کو تم کرمنل کہتے ہو. میں تمہیں بتاتی ہوں کرمنل ہوتا کیا ہے. پھر یہ وہ منصوبے ہیں, چاہے وہ میٹرو ہو, انرجی کے منصوبے ہوں, LNG کے پلانٹس ہوں, اسکول ہوں, ہسپتال ہوں, رنگ روڈ جس میں تم ڈاکہ ڈالتے ہو اور شہباز شریف پیسے بچاتا ہے. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو, ہسپتال ہو, پبلک ٹرانسپورٹ ہو, اورنج ٹرین ہو, میٹرو ٹرین جس پہ تم تختیاں لگاتے ہو, اس کے اندر سے یہ بچت کی. ذاتی بزنس کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی عوام کے لیے 1.5 ارب کا فائدہ کیا اور ذاتی نقصان پہنچایا. کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوا.
मुल्क की आवाम के साथ खड़ा हुआ, और मुल्क की आवाम जिसको जो मंसूबे शहबाज शरीफ लगा गया, जिसको तुमने मुतनाज़ा बनाया, जिस पे तुमने इल्जामात लगाए, जहां जहां इल्जाम लगाए उस अदालत से तुम फरार तुमने हासिल की, आज तक सबूत नहीं पेश किया। और तुम्हारी औकात की है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की? शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया है, शहबाज शरीफ को पार्लियामान ने वोट देकर ऑपोजिशन लीडर बनाया है। तुम उसको इसलिए ऑपोजिशन लीडर नहीं मानते क्योंकि ये जो मंसूबों की फहरिस्त है ये तुमसे लगते नहीं है, तुम नालायक हो। और जो खुद अपनी जॉब एप्लीकेशन देता हो एक्सटेंशन की, वो शहबाज शरीफ पर उंगली ना उठाए। ये तमाम वो मंसूबे हैं जो तुम्हें मालूम है सरकारी फाइलों का हिस्सा है, और आज पाकिस्तान की आवाम ना सिर्फ वो मंसूबे लगाए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, उनको मुकम्मल किया, और आज पाकिस्तान की आवाम उनको इस्तेमाल कर रही है। तुम कहते हो कि शहबाज शरीफ क्रिमिनल है। अब जो असल क्रिमिनल है, जिसने पाकिस्तान की आवाम को भूखा किया है, जिसने पाकिस्तान को कंगाल किया है, जिसने पाकिस्तान की मईशत को दाव पर लगाया है, जिसने मुल्क के अंदर डाका डाला है, जिसने फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क के खिलाफ साजिश की है, जिसने 3.5 साल में पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ा है, अब उसका जवाब देने का वक्त है। तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करो, तुम लोगों को धमकियां देने की कोशिश ना करो, तुम अपनी नालायकी का, अपनी नाअहली का बोझ अदारों पे मत डालो। तुम्हें ये डिफ्लेक्शन और ये डिस्ट्रैक्शन हम करने नहीं देंगे। और तुम कहते हो मुझे मत निकालो, तुम्हें सिर्फ निकालेंगे नहीं, हम तुम्हें कान से पकड़कर निकालेंगे, क्योंकि तुमने पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है। हम तुम्हें डील, तुम्हारे मुंह से आजकल डील डील की बातें बहुत निकल रही हैं। हम अंपायर की उंगली के इशारे के लिए डी चौक पर नहीं खड़े हुए हैं, हम हर सियासी और अवामी हरबा इस्तेमाल करके तुम्हें निकालेंगे। तुम्हें कान से पकड़कर निकालना चाहिए, क्योंकि तुम इतने नालायक हो, तुम इतने नाअहल हो। तुमने पाकिस्तान की आवाम का रोजगार छीना है, तुमने पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाका डाला है, तुमने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हर जमहूरी हरबा इस्तेमाल किया है। तुम फस्तायत की जो ऐसी तारीखी मिसाल हो कि तुमने आज पाकिस्तान की आवाम को किसी काबिल नहीं छोड़ा।